اچھا یہ بتائیں میاں صاحب سے اتنی نفرت کی وجہ کیا؟ آپ تو میاں صاحب کو سپورٹ کرتے رہے۔ ہاں میں سپورٹ کرتا رہا ہوں، لیکن اب جو ہے نا اب میاں صاحب سے نفرت ہو گئی ہے۔ جس نے ہماری فوج پر حملہ کیا ہے، جو ہماری فوج کو تفریق کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فوج کے اندر بغاوت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا سب سے ملک کے اندر کوئی ادارہ منظم ہے تو وہ فوج ہے۔ کریں میں نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے اب کبھی اس پارٹی کے متعلق سوچوں گا بھی نہیں۔ اس پارٹی نے جو بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، لوٹ کے لے گیا اس ملک کو، ملک کا کچھ نہیں رہنے دیا، آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ اس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے، یہ اندر سے خدا کی قسم گیدڑ ہے۔ جب بھی وقت آتا ہے تو یہ ملک سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وقت مشرف کے ساتھ مل کر NRO لے کے بھاگ گیا تھا۔ اب میڈیکل والوں کو جعلی وہ رپورٹیں بنا کر جو آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اب اسے عدالتیں بلا رہی ہیں، بھائی تم اگر صاف ستھرے ہو، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو وطن میں آؤ، شیر بنو۔ اس طرح کا شیر کو تو میں آگ لگا دیتا ہوں۔ مجھے اس قسم کے شیر قتل پسند نہیں ہے۔ یہ وہ شیر ہیں جنہوں نے اوپر کھال پہنی ہے، اندر سے گیدڑ ہے۔ اس کو اس لیے پھینکا ہے، اس نے ہماری مسلح فوج کے خلاف اس نے حملہ کیا ہے۔ اور ISIR ہماری جو ISIR ہیں اس پہ حملہ کیا ہے، ان کو برا بلا کر، بھائی وہ ادارے تو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں پہ حملہ کیا ہے اس نے، بلکہ فوج کے اندر دنیا کی بہترین فوج ہے جو اس وقت پوری ڈسپلن ہے۔ آپ نے ان کے اندر تفریق کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے کہا ہے کہ باجوہ الگ ہے، DGISR الگ ہے، باقی فوج، خدا کی قسم پاکستانی فوج ایک ہے، سپاہی سے لے کر بڑے تک ایک ہے۔ تم ان میں ٹوٹے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم نے ہماری فوج کے خلاف جو کیا ہے، میں نفرت تم پہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد پہلے میں تمہارا نام بھی لیتا تھا، اب میں تمہارا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ ایسے آدمی کا جو ہمارے ان فوجیوں کو جو سیاچن کے مہار پر جہاں درجہ حرارت برفوں سے بھی کم ہے، مائنس سے بھی پتہ نہیں کتنے ڈگری کم ہے، جو وہاں پہ ڈپٹیاں دے رہے ہیں ہمارے وطن کو بچانے کے لیے یار۔ اور اس کو جو توڑنے کی کوشش کرے گا، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے، ہم وہ آنکھیں کھینچ لیں، وہ آنکھیں نکال دیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اپوزیشن کی طرف سے جو پاک فوج پر تنقید کی جا رہی ہے، جنرل باجوہ صاحب پر، DGISI پر جو تنقید کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ باتیں سن کر یقین کریں میں نہیں بلکہ پاکستان کا ہر محب وطن شہری خون کے آنسو رو رہا ہے، اس لیے کہ ہماری مسلح افواج جو ہے ہماری سلامتی کی ضامن ہے، اور کوئی بندہ جو ہے جو محب وطن ہے وہ اپنی فوج کے خلاف نہیں بولتا۔ مجھے تو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ فوجی جوانوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی ماں پہ کیا گزرتی ہوئی۔ میں تو بلکہ محسوس کر رہا ہوں، میرے چند ایک دوست جو تھے ان کے شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کے والدین کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے ہمارے بیٹے اور شہید ہوئے ہیں اس راہ میں پاکستان کی وطن کی خاطر، اور وہ تیار تھے کہ ہمارے اگر اور بھی بیٹے ہوں تو ہم پاکستان کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب جب سے نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج پر حملہ کیا ہے، ISIR کے خلاف بولے ہیں، تو ان کے یقین کریں میں ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو دیکھ رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں خون ہے۔ اس لیے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ انہیں فخر تھا کہ ہم اس ملک کے لیے جانے دے رہے ہیں، دوسری طرف جب انہیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ جو ہے یقین کریں ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ مطلب ان کے ساتھ ان پہ بھروسہ کیا جائے اور وطن کی قیادت ان کو سپرد کیا جائے۔ میں خود نون لیگ کا باتیں سن لیتا تھا، مجھے کبھی کبھی ان کی باتیں اچھی لگتی تھی، لیکن اب جو ہے مجھے اس بات پہ انتہائی دکھ ہوتا ہے جب سے اس نے یہ کہا ہے۔ میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شیر کو کہ ماننے والے کو ایسے پھاڑ دوں۔ مطلب آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تو جوتیاں ماری جائیں، اس بندے کو اتنا ذلیل کیا جائے کہ جو اپنے وطن کے خلاف بولتا ہے۔ یقین کریں ہماری ایجنسیاں جو ہے وہ اتنی کام کر رہی ہیں، دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، امریکہ کی CIA جو ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسرائیل کی موسود جو ہے وہ ایجنسیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کریں۔ دنیا کی ایک نمبر ایجنسی دنیا میں مانی جاتی تھی، یہ دنیا میں ایک نمبر ایجنسیاں تھی، لیکن خدا را ان ایجنسیوں کے خلاف نہ بولیں۔ دیکھیں جو لوگ محب وطن ہوتے ہیں، جنہیں وطن سے محبت ہوتی ہے، امریکہ کے اندر کینڈی کو وہاں قتل کیا گیا، لیکن اس کی بیگم جو ہے
اس کے بعد اس کے وطن کے خلاف نہیں بولی کیونکہ اس کے وطن پہ حرف آتا تھا. اس کے بعد اس کے بھائی کو شہید کیا گیا, اس کو مارا گیا, اور لیکن اس کی بیگم بھی نہیں بولی, اس لیے کہ اس میں وطن کے راز محفوظ تھے. ایجنسیوں نے اپنے مفادات کے لیے ان کو قتل کیا تھا, ان کو مارا تھا, لیکن وہ اپنے وطن کے خلاف نہیں بولے. میں تو کہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر ایک کنجری جو ہے, فاحشہ عورت جو ہے, اس کو بھی اگر پیسے دیے جائیں کہ وطن کے خلاف بولو, وہ بدماشی کر لے گی, عیاشی کر لے گی, وہ سب کچھ کر لے گی, لیکن وطن کے خلاف جو ہے وہ کبھی نہیں بولے گی. اس لیے وہ بلکہ وہ زبان گدی سے کھینچ لے گی وہ جو پاکستان کے خلاف بولے گی, اس لیے کہ وہ محب وطن ہے. وطن سے محبت جو ہے, اس مٹی سے محبت جو ہے, یہی عبادت ہے, یہی جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ریزن ہے تنقید کرنے کی؟ ہماری آرمی پہ جو تنقید کی جا رہی ہے, اپوزیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت فیل ہو چکی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہماری جاگیر ہے, ہماری اس ملک میں بادشاہت ہے. اگر نواز شریف ہے تو اس کے بعد میرا بیٹا یا بیٹی ہو, شہباز شریف ہو میرا بھائی ہو, زرداری صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا ہو. بھائی یہ ملک جاگیر نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ 22 کروڑ عوام جو ہے اس ملک میں رہتے ہیں. اس ملک میں غریب بچے کا بھی وہی حق ہے جو زرداری کا ہے, جو نواز شریف کا ہے. وہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ ان سے حکومت چھینی گئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جلدی نواز شریف کو اتارے. اصل میں وہ فوج پہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ, کیونکہ ماضی میں یہ لوگ فوج کے سر پہ اس ملک پہ مسلط ہوئے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے, سمجھ آ گئی ہے, وہ آئین کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. وہ آئینی اداروں کے ساتھ ہیں, آئین کے اندر جو کچھ ان کے حقوق لکھے ہوئے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج ہمارا ساتھ دے. اس لیے کبھی وہ کہتے ہیں آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں, بلکہ ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہو گیا تھا جب ہم نے انڈیا کے 2 جہازوں کو گرایا تھا. ہمارے ہر پاکستانی کا دل جو ہے شیر ہو گیا تھا. ہماری فوج نے ان کا دل شیر کر دیا تھا کہ ہم ہندو سے دبنے والے نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہ پیغام دیا ہے ایاز صادق نے مل کے ہماری ایجنسیوں اور ہماری افواج کو بدنام کرنے کے لیے, عوام کو بزدل بنانے کے لیے, انڈیا کو بتانے کے لیے کہ یہ مسلمان بزدل لوگ ہیں. یہ ان کے سر پہ پسینہ تھا, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. بھائی مسلمان کہاں ان کی ٹانگیں کانپتی ہے, ان کے سروں پہ کیسے پسینہ آتا ہے؟ یہ تو جان دینے والے لوگ ہیں. یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے, یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے. جب بھی موقع آیا وطن کے لیے اپنا خون دے دیں گے, اپنی جان دے دیں گے, لیکن ہندو کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکائیں گے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ سن 65 کی جنگ میں ہمارے فوجیوں نے, جب وہ 65 کی جنگ میں چونڈا کے محاذ پر اپنے سینوں پر بم باندھ کر اس وطن کو بچایا تھا. تو آج بھی اگر وقت آیا تو یقین کر اس وقت بھی فوج جو ہے جب یہ قربانیاں دے رہی تھی تو پاکستانی عوام کے پاس اگر لاٹھی تھی تو وہ بھی لے کے جا رہے تھے کہ ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں گے. اب بھی وقت آیا تو ہمارے عوام جو ہے تیار ہے, ہندو سے نہیں دبیں گے, کافر سے نہیں دبیں گے, کیونکہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں. ہماری فوج کا نعرہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کہاں دبنے والے ہیں؟ یہ شیر جو ہے یہ نہیں دبتے, یہ اسلام کے شیر ہے, یہ وہ جعلی شیر نہیں ہے. یہ شیر جو ہے اس کو تو آگ لگا دینی چاہیے. میں نے آج کے بعد فیصلہ کیا ہے, جب سے اس نے ہماری مسلح افواج پہ حملہ کیا ہے, ہمارے اداروں کو برا کہا ہے, یہ اس نے جو کیا ہے یقین کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں اس کی بات کبھی سن لیتا تھا, لیکن اب جو ہے میں نے اس گیدڑ کو اس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے. یہ اندر سے خدا کی قسم گیدڑ ہے. جب بھی وقت آتا ہے تو یہ ملک سے بھاگ جاتا ہے. اس وقت مشرف کے ساتھ مل کر NRO لے کے بھاگ گیا تھا. اب میڈیکل والوں کو جعلی وہ رپورٹیں بنا کر جو آ رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں, وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے. اب اسے عدالتیں بلا رہی ہیں. بھائی تم اگر صاف ستھرے ہو, اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو وطن میں آؤ, شیر بنو. اس طرح کا شیر کو تو میں آگ لگا دیتا ہوں. مجھے اس قسم کے شیر قتل پسند نہیں ہے. یہ وہ شیر ہیں جنہوں نے اوپر کھال پہنی ہے, اندر سے گیدڑ ہے. خدا کی قسم اگر یہ شیر ہوتے تو شیر تو وہ لوگ ہیں جو خود آگے ہوتے ہیں, اور تم کیسے شیر ہو کہ بیٹی کو آگے کر رہے ہو؟ تم مردوں میں غیرت نہیں ہے. اسلام میں تو مردوں اور عورتیں جو ہے ان کو پیچھے کیا جاتا ہے, مرد آگے ہوتے ہیں. جنگوں کے اندر آپ یہ دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ جنگوں کے اندر عورتوں کو بنا دی جاتی ہے, بوڑھوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اپنی بیٹی کو آگے کر رہے ہو, یار شرم کرو, شیر بنو.
अब जेल ही जाओगे ना, आओ जेल से डरते हो? तुम्हें इस मुल्क से अगर मोहब्बत है, इस वतन से मोहब्बत है, हम लोग जो है देखो 22 करोड़ आवाम इस मुल्क से मोहब्बत ठीक है। है, हमें जेल में भेज दिया जाए, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, फौज से मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, कायदे आज़म जिंदाबाद का नारे लगाएंगे। और तुमने जो गद्दारी कर रहे हो इस मुल्क के साथ, खुदा की कसम उन शहीदों के दिल छलनी है जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए जाने दी हैं। जो मैं तो कहता हूँ, देखो तुम्हें नवाज शरीफ साहब क्या पता है, तुम जानते हो वज़ीर आज़म को, तुम्हें पता नहीं है कि जब हमारा कोई फ़ौजी भर्ती होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे सियाचिन पर भेजा जाए, मुझे वो मुझे बॉर्डरों पे भेजा जाए, मैं उस कश्मीर के बॉर्डर पे भेजा जाए, सियाचिन की बर्फ़ों में भेजा जाए, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ, खुश होता है कि मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई जाए। लेकिन तुम लोग वो लोग हो जो उन लोगों का दिल तोड़ रहे हो, वो मुल्क के लिए जाने दे रहे हैं। तुम जब बताओ तुम्हारे खानदान के कितने लोगों ने मुल्क के लिए जाने दी है, तुम्हारे बेटों ने वतन के लिए जाने दी है या किसी सियासतदान ने जाने दी है? तुम लोग तो दौलत समेट के बाहर चले गए हो। हमने इस मिट्टी में मरना है और इंशाअल्लाह इस मिट्टी से प्यार है, इस मिट्टी के अंदर। ठीक है, आपने कहा कि आपने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, लेकिन आपने साथ ही ये नवाज शरीफ साहब की ये तस्वीर, जी नादरीन ये देख सकते हैं, इन्होंने ये नवाज शरीफ साहब की इस तस्वीर को ऐसे फाड़ के फेंक दिया। तो इस तस्वीर को फाड़ के फेंकने की क्या वजह? ये तस्वीर ज़रा पकड़े, इसी नवाज शरीफ साहब को आप तो सपोर्ट करते रहे और आपने आज इसी नवाज शरीफ की तस्वीर फेंक दी। मैंने इसको इसलिए फेंका है, इसने हमारी मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ इसने हमला किया है। और ISIR हमारी जो DGISIR है उस पर हमला किया है, उनको बुरा भला कर भाई, वो इदारे तो हमारी हिफाज़त कर रहे हैं और हमारे फ़ौजियों पे हमला किया है उसने। बल्कि फ़ौज के अंदर दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है जो इस वक्त पूरी डिसिप्लिन है। आपने उनके अंदर तफरीक करने की कोशिश की है। तुमने कहा है कि बाजवा अलग है, DGISR अलग है, बाकी फौज, खुदा की कसम पाकिस्तानी फ़ौज एक है, सिपाही से लेकर बड़े तक एक है। तुम इनमें टोटे नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो किया है, मैं नफरत तुम पे करता हूँ। आज के बाद में पहले मैं तुम्हारा नाम भी लेता था, अब मैं तुम्हारा नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। ऐसे आदमी का जो हमारे उन फौजियों को जो सियाचिन के महार पर जहाँ दर्जा हरारत बर्फों से भी कम है, माइनस से भी पता नहीं कितने डिग्री कम है, जो वहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं हमारे वतन को बचाने के लिए। यार वो अपने वतन को बचाने के लिए तुम उन पे हमला करते हो। यह फ़ौज के अंदर कोई तफरीक नहीं है। तुमने कोशिश कर रहे थे कि तफरीक हो जाए इस फ़ौज को भी, जैसे दुनिया के मुल्कों में है कि आपस में जो है। मैं इसी पे कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का हर बंदा फ़ौज से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल बाजवा जिंदाबाद, DGISR जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान सदा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा ये बताएं, मियाँ साहब से इतनी नफरत की वजह क्या? आप तो मियाँ साहब को सपोर्ट करते रहे। हाँ मैं सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन अब जो है ना, अब मियाँ साहब से नफरत हो गई है। जिसने हमारी फ़ौज पर हमला किया है, जो हमारी फ़ौज को तफरीक करने की कोशिश कर रहा है, वो फ़ौज के अंदर बगावत डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि हमारा सबसे मुल्क के अंदर कोई इदारा मुनज़्ज़म है तो वो फ़ौज है। और दूसरा ये है कि ये इंडिया के मकासद के लिए काम कर रहा है। मुझे पर ये ज़ाहिर हो गया है, इसलिए कि इंडिया काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि बलूचिस्तान को आज़ाद ममलिकत बनाया जाए। अब इनके प्लेटफॉर्म से आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। अब हम इंडिया को कहते हैं भाई आप हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, तो इंडिया ये कहता है कि भाई आपकी अपोजिशन भी यही कह रही है, मियाँ साहब भी यही कह रहे हैं। मियाँ साहब ने की पार्टी ने कोई तरदीद नहीं कि स्टेज पे बैठे हुए थे कि हमारा इस नारे से कोई ताल्लुक नहीं। जब आप इंडिया के मकासद के लिए काम करेंगे तो हमारा खून खोलेगा। हमें इसलिए नफरत हो गई है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमें मियाँ साहब कुछ नहीं है। हमारा वतन पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें इस मुल्क से प्यार है और इसलिए प्यार है कि ये इस्लाम के नाम पे बना था और दुनिया की सबसे बड़ी ममलिकत है। और इसको जो तोड़ने की कोशिश करेगा हम वो हाथ तोड़ देंगे, हम वो आंखें खींच लें, वो आंखें निकाल देंगे, उन ज़बानों को गुद्दी से खींच लेंगे। हमारे वतन के ख़िलाफ़ जो है कोई बात करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमें अपनी फ़ौज से प्यार है और हम ऐसे बंदे को कतई नापसंद नहीं करते जो फ़ौज के ख़िलाफ़ रहे। भाई तुमने ही तो फ़ौज के साथ मिलकर 3 बार इक़्तिदार हासिल किया है। आज अगर तुम्हें इक़्तिदार नहीं मिला, अवाम ने इक़्तिदार नहीं दिया, तो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ करने की क्या बात है? भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ कतई बात ना करो, अपना एजेंडा पेश करो, अपना मंशूर पेश करो। भाई तुमने कभी फ़ौज के साथ समझौता करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें इख्तियार था, तुम वज़ीर आज़म हो, तुम्हें CNC चुनने का इख्तियार था। तुमने 5 CNC इस मुल्क के अंदर सिलेक्ट किए, लेकिन 5 के खिलाफ हो तुम।
کسی ایک کے ساتھ تو بنا کے رکھتے، یا بھائی ایک عام آدمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ 5 بندے تو نہیں غلط ہو سکتے، تم ایک بندے غلط ہو سکتے ہو، ان میں ایک غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں، 3 سیاسی غلط ہو سکتے ہیں، 4 غلط، سارے ہی غلط ہیں۔ تو یہ بتائیں کیا عمران خان ٹھیک ہے؟ آپ میاں صاحب کو چھوڑ کے عمران خان کو سپورٹ کریں کہ عمران خان ٹھیک ہے؟ عمران خان ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اور اب جو معاشی اشاریے آ رہے ہیں معیشت کی اس کے سلسلے میں جو اشارے مل رہے ہیں، مثبت مل رہے ہیں، ہماری معیشت جو ہے وہ اس پہ پٹری پہ چڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ اگر کچھ اور وقت ملا تو ہم اور بہتری سے، آپ دیکھیں اس نے 1000 ارب کا قرضہ واپس کر دیا ہے، ملک میں ٹورزم کو فروغ ہو رہا ہے، ملک میں ڈیم بن رہے ہیں، ملک میں فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ ملک کی نہری نظام پہلی بار جو ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ مطلب اتنے عرصے کے بعد، کیونکہ ہمارے ہاں پانی کا آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس کے اندر لوگوں کے مسائل ہیں، اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اس نے وہ جو ہے تجارتی خسارہ کم کر دیا ہے، 85% تک کم کر دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ پھر اس نے ملک کا جو ہے کرپشن جو ہے 15 کھرب 67 ارب سے 267 ارب پہ 267 ارب تک لے کے آ گیا ہے، کرپشن کا لیول بھی کم ہوا کر دیا ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں کام۔ ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں اس وقت مہنگائی ہے، مسائل ہے، ان پہ بھی اسے توجہ دینی چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، باقی لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ متفق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف کرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ مہنگائی کو عام آدمی کو جو ضروریات ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ مجھے تو آپ جو ہے نا یقین کریں، میں نون لیگ کو ہمیشہ کے لیے، آپ کبھی اس پارٹی کے متعلق سوچوں گا بھی نہیں، اس پارٹی نے جو بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، لوٹ کے لے گیا اس ملک کو، ملک کا کچھ نہیں رہنے دیا، آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ باہر کے کنٹری میں بھائی تمہارے بچے کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے، باہر جا کے تمہارے اتنے قیمتی فلیٹ کہاں سے آ گئے؟ نہ تم نے کاروبار کیا، نہ تم نے کوئی انڈسٹری لگائی تمہارے بچوں کی، وہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ پھر کہتے ہیں نہیں نیشنلٹی بھی ادھر کی لے لی، یار یہ تو حیرانگی کی بات ہے بھائی، نیشنلٹی یہ پاکستان کی لو، اس مٹی میں مرو، اس مٹی سے پیار کرو، یہ مٹی پیار کرنے والی ہے، یہاں کے لوگ پیار کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں ان لوگوں سے پیار کرو گے تو خدا کی قسم یہاں سے آگے سے بھی پیار ملے گا۔ یہاں کے لوگ تمہیں الیکشن میں بھی ووٹ دیتے، لیکن تم نے یہاں تھی فوج کے خلاف، اس فوج کے خلاف جو سیاچن کے محاذ پہ